کہ دنیا میں 4 سورس ہیں پیسہ کمانے کے. ایک ہے جاب، ای اس کو کہتا ہے جی. دوسرا جو ہے وہ سروس ہے کہ آپ اپنا کوئی کام کریں، اپنی سروسز دیجیے اور کما لیجیے آپ. اور تیسرا جو ہے وہ بزنس ہے، آپ ایک ٹیم بنائیں اور پروڈکشن شروع کر دیں، کاروبار کرنا شروع کر دیں ٹیم کے ذریعے. اور ایک ہے انویسٹ کریں. مجھے لگتا ہے یہ جو چاروں ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے. ایسے ہی ہے ہمارے پورے سسٹم کا اور بالخصوص ایجوکیشن سسٹم کا، نظام کا یہ فالٹ ہے کہ ایک کوارڈرنٹ کے لوگ ہم پیدا کر رہے ہیں، ایسے ہی اور وہ ہے جاب. یعنی جاب کا ملنا، وہ گورنمنٹ جاب ہے تو اس میں پیک ہے، کمپٹیشن ایگزامز کلیئر کیے، سی ایس ایس کر کے آپ افسر لگ گئے، یا پھر کارپوریٹ سیکٹر میں آپ ایک کہہ لیجئے مینجمنٹ ٹریننگ کی سیٹ پہ آپ آئے ہیں، اسسٹنٹ مینیجر کہیں لگے ہیں، چھوٹی سی جاب آپ نے شروع کی اور اس کے بعد کرتے کرتے آپ آگے چلے گئے. یہ مائنڈ سیٹ اتنا زیادہ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو بننے میں یعنی یہ ایک لمیٹڈ مائنڈ سیٹ، میں کہتا ہوں 4 ونڈوز ہیں اور ہم نے ایک ونڈو کھولی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے 3 جو ونڈوز ہیں. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے جو آپ کو اور مجھے، ہم سب کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس سوچتے ہیں یا جنہوں نے کچھ آؤٹ آف دی باکس جا کے کیا. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا، یہ کرٹیک کرتے ہیں، ایسے ہی ہے یہ ایک سوشل پریشر پیدا کر دیتے ہیں کہ تو وڈا آیا کاروباری. حالانکہ کاروبار کرنا جو ہے وہ سنت ہے. کاروبار دنیا میں پوٹینشیل اس میں بہت زیادہ ہے. آپ کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بنتی ہے، نئی دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ لوگوں کو جاب دیتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ کہاں سے کہاں بڑھ کے چلا جاتا ہے، ویلیو ایڈ کرتے ہیں. اور صحیح معنوں میں اپنے پوٹینشیل کا بھی کاروبار میں پتہ لگتا ہے، جاب میں نہیں پتہ لگتا. مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ جاب کرنے والا اپنے پوٹینشیل سے کیسے، کوئی اینول ایوارڈ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا پوٹینشیل نہیں پتہ لگ سکتا. آپ کو اپنے مسلز کا نا پتہ لگتا ہے کاروبار کر کے. اچھا پھر مذاق، میں تو بڑا اس کو فیس کرتا ہوں، کمنٹس آتے ہیں کہ آپ نے خود تو کوئی کاروبار کیا نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی ایک ورک نہیں، ریسرچ نہیں کرتے، اپنی لا علمی کی بنیاد پہ رائے بنا لیتے ہیں. آج نا ہمارے بڑے محترم ہیں قیوم نظامی صاحب، ہمارے استادوں میں سے ہیں، بڑے کمال کے پولیٹیشین ہیں، اور بڑی کتابیں ان کی اور بڑی تحریک ان کی زندگی گزری ہے پوری تحریک کے ساتھ. ان کی پوسٹ مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ جو لیڈرز آپ فالو کر رہے ہیں نا، ان کو بھی ذرا ان پہ ریسرچ کریں کہ وہ واقعی وہی ہیں جو لگ رہے ہیں. یعنی یہ جو گیپ ہے اصل کا، ریل کا اور پرسیپشن کا، اتنا بڑا گیپ ہے، یہ ہر جگہ ہے. تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور میں بھائی کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ پیدا کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اس کو ایجوکیشن سسٹم بھی چیلنج کرے، اس کو سوسائٹی کے تمام وہ سورس، وہ انٹیلیجنسیا جو اوپینینز بناتا ہے، جو رائے بناتا ہے کہ ہمیں اس 12 کروڑ یوتھ کو کس طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اگر ای کامرس کی طرف جانا ہے، ہم نے یہ ڈیجیٹل ارننگ کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے، آپ دیکھیے نا ایک چھوٹی سی مثال ہے جی، جتنا ٹک ٹاک اور جتنا معافی کے ساتھ شودہ کانٹینٹ پاکستان میں بنتا ہے، کہیں نہیں بنتا. لوگوں کے پاس نا پلیٹ فارمز نہیں ہیں، انہیں کو بتانے سکھانے والا نہیں ہے. تو یہ جو بزنس کا مائنڈ سیٹ ہے اور کام کرنا، اور بالخصوص ای کامرس، اس پہ تو بات ہونی چاہیے. اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. کچھ ہی عرصہ پہلے مجھے جانے کا موقع ملا بادامی باغ جو مارکیٹ ہے، اور ایک بڑا پلیٹ فارم ہے وائز مارکیٹ کا، میں ان کا کنسلٹنٹ بھی ہوں. تو ان لوگوں کو میں لے کر گیا ڈاکٹر صاحبہ، تو پتہ لگا کہ بادامی باغ والوں کے 90% کو پتہ ہی نہیں ای کامرس کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگی، ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں. ہم دونوں گیسٹ اسپیکر تھے. تو عموماً ہوتا ہے کہ میں اور کوئی اور گیسٹ اسپیکر ہو نا تو سوال سارے مجھے لینے پڑتے ہیں، زیادہ تر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں. نہیں جی، میں ویلا بیٹھا ہوا تھا اور ان سے سوال پوچھ رہے تھے، سارے کے سارے بتائیں جی ای کامرس ہوتی کیسے.